نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ حافظ ابن حجر لکھتے ہیں اہل علم نے کہا ہے کہ نبوت سے پہلے انبیاء کرام کے دلوں میں بکریاں چرانے کی محبت، اس کا شوق پیدا کرنے میں بڑی حکمت ہے۔ بکریاں چرانے کی وجہ سے امت کو سدھارنے کا فریضہ انجام دینے کی مشق کروائی جاتی ہے، کیونکہ اس کام کی وجہ سے دل میں محبت اور شفقت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ بکریاں چرانے والا کبھی بے فکر ہو ہی نہیں سکتا۔ جہاں وہ بے فکر ہوا، کبھی آپ نے دیکھا ہوگا عید کے موقع پر بھی جب بڑے بڑے ریوڑ آتے ہیں، یا آپ کبھی پہاڑی علاقوں میں جائیں تو جہاں بڑے بڑے ریوڑ ہوتے ہیں، پیچھے چرواہے کے ہاتھ میں ایک لاٹھی ہوتی ہے جس سے وہ اپنی بکریوں کو ایک جانب کرتا رہتا ہے، اور بکریاں سیکھ بھی جاتی ہیں، اگرچہ ان کی لرننگ بہت شارٹ ٹرم ہوتی ہے، یعنی تھوڑی دیر تک وہ سیدھا چل لیتی ہیں، اس کے بعد پھر بھول جاتی ہیں۔ تو چرواہا جو ہے اس کی آواز کو وہ خوب سمجھتی ہیں۔ تو حلم اور شفقت کے جذبات بکریاں چرانے کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، اور بکریاں چرانا بڑے صبر کا کام ہے۔ پھر بکریوں کی حفاظت کے لیے دو دشمنوں سے حفاظت کرنا بڑا ضروری ہے، ایک تو درندوں سے حفاظت، دوسرے چوروں سے، کیونکہ ارد گرد کے جو افراد ہوتے ہیں وہ بکریاں چرانے والے سے بکری کو چرانا بہت آسان سمجھتے ہیں، اور ایسا ہو جایا کرتا ہے۔ مجھے کسی نے کہا کہ ہمارا ایک ٹرپ گیا اور راستے میں ہم نے بکریوں کا ایک ریوڑ دیکھا، تو ہم نے بس کو بریک لگائی اور لوگ اترے اور بکریاں اٹھا اٹھا کے تو بس میں چڑھ گئے اور چلے گئے، یعنی میں چرانے کی بات کر رہی ہوں۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ چرواہے پر کیا بیتتی ہوگی جب ایک بکری بھی گم ہو جاتی ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی باقی انبیاء کی طرح صبر کرنا سیکھا، حفاظت کرنی سیکھی، لیڈرشپ کوالٹیز آئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے بکریاں چرانے کا تذکرہ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت سے بڑھ کر محترم بنایا تھا، عظیم بنایا تھا، پھر بھی آپ کے اندر کتنا انکسار تھا کہ آپ کہتے ہیں ہاں میں نے بکریاں چرائی، اجرت پر بکریاں چرایا کرتا تھا۔ آپ اس روایت کو فتح الباری میں دیکھ سکتے ہیں، والیوم 10 پیج 5 اور 6 پر۔ تو آپ کے احساس ذمہ داری کا بھی پتہ چلتا ہے بکریاں چرانے سے۔ آپ نے اپنے چچا کا بوجھ کتنی جلدی بٹانا شروع کر دیا تھا۔ آگے وہ واقعات آ رہے ہیں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے چچا بالکل ابتدائی عمر میں ہی مشورہ کرتے نظر آتے ہیں کہ اب معاشی کفالت کا بوجھ مل کے اٹھانا چاہیے، اور کس طرح سے خاندان کو پالنے کے لیے ہمیں تجارت کرنی ہے، تو اس کی بہترین صورت کیا ہو سکتی۔ اس میں بھی بکریاں چرانے کا دخل تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ خود تو اکیلے تھے، لیکن اپنے عیالدار چچا کا بوجھ آپ نے اٹھایا، روزی کے لیے دوڑ دھوپ کی۔ پھر اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں کہ یہ میں خاص طور پر بات یہاں پہ اس لیے کرنا چاہ رہی ہوں کہ جو لوگ دین کی دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں عمومی طور پر اس خودداری سے آشنا نہیں ہوتے، خود کمانا نہیں چاہتے، خود کمانا ترک کر دیتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ لوگ جو ہے عطیات اور صدقات دیتے رہیں اور اسی پر ہماری گزر بسر ہو جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات سے میں پتہ چلتا ہے کہ آپ اپنے روزی خود کما کر کھاتے تھے۔ تو ہر دعوت دینے والے کی اور دین کی تعلیم دینے والے کی ذمہ داری ہے کہ اپنی روزی اپنے معاش کے لیے خود آگے بڑھ کر ضرور کوشش کریں۔ اور اب ہم آگے بڑھتے ہیں تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کرتے نظر آتے ہیں۔ یہ کیسا سفر ہے؟ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کیوں جا رہے ہیں؟
کیا سبب ہے سفر کا؟ آپ کے رشتہ دار تو سارے عرب میں ہیں اور آپ کے قریب ہی رہتے ہیں ننیال مدینہ میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھیال جو تھے وہ مکہ میں تھے. شام کی طرف آپ کیوں گئے؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری کی روایت ہے کہ ابو طالب نے شام کی جانب سفر کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ہمراہ تھے. قریش کے چند سردار بھی ابو طالب کے ہمراہ تھے. راستے میں جب انہوں نے پڑاؤ ڈالا تو بحیرہ راہب کی ملاقات ہو گئی. راہب نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، کیا آپ امیجن کر سکتے ہیں، پہلی نظر میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان گیا. کیا کوئی اتنا نظر شناس ہو سکتا ہے؟ کسی اجنبی کو دیکھ کر کوئی پہچان جائے کہ ہاں یہی وہ شخص ہے جس کا تذکرہ ہم اپنی کتابوں میں پاتے ہیں. بچپن میں ابھی تو آپ کی عمر 10-12 برس کی تھی. 12 برس کے بچے کو دیکھ کے پہچان لیا کہ یہ مستقبل میں نبی بننے جانے والا ہے. کیا ہوا تھا؟ کیا وہ نشانیاں تھیں؟ کیسے راہب کا دل مچلا ہوگا؟ پھر راہب نے کیا کیا؟ ہاں، یہ واقعات تقاضا کرتے ہیں کہ ہم اسے تھوڑی ڈیٹیل سے دیکھیں. ہم دیکھتے ہیں کہ ابو طالب کا قافلہ پڑاؤ ڈال چکا ہے. کیا آپ اپنے تصور میں اس قافلے کو شام کے علاقے میں دیکھ سکتے ہیں جہاں قریب ہی ایک گرجا گھر ہے اور گرجا گھر کی کھڑکی سے ایک راہب جس کا نام بحیرہ ہے اس کی نظر باہر پڑ جاتی ہے. کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کسی قافلے کو دیکھ کر اس نے سوچا ہو کہ کسی کو کھانا کھلایا جائے، لیکن آج اس نے جس کو دیکھا تھا اس کا جی چاہتا تھا کہ کسی بھی طرح سے اس سے ملاقات کر لے. اسے یہی راستہ نظر آیا، دعوت کر لیتے ہیں. اس نے باہر آواز لگائی، قافلے والوں کو پکارا اور کہا کہ آج آپ میرے گھر کھانے پر مدعو ہیں. جنہیں انوائٹ کیا گیا وہ بھی حاضر جواب تھے. کہنے لگے ہم تو یہاں سے اکثر گزرتے ہیں، پہلے تو تمہارے دل میں کبھی خیال نہیں آیا، آج کیا ہو گیا؟ آج ہمیں کھانے پر کیسے بلا لیا؟ بحیرہ راہب بہت بے چین تھا. گرجا سے نکل آیا، ان کے درمیان جا کر گھومنے پھرنے لگا. آخر اس نے رسول اللہ کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگا، ھذا سید العالمین، یہ تمام جہانوں کا سردار ہے. بعثہ اللہ رحمت للعالمین، اللہ تعالیٰ نے اسے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. قریش کے سردار کہنے لگے، تمہیں اس بات کا کیسے علم ہوا؟ اس نے کہا، جب تم اس گھاٹی پر اترے تھے تو ہر درخت اور ہر پتھر سجدے میں گر گیا تھا. کائنات میں ارد گرد کے ماحول میں کتنی تبدیلیاں آتی تھیں. اسی وجہ سے تو ہم نے یہ طے کیا ہے کہ ان نشستوں میں ہم ان انسانوں کے بارے میں بھی دیکھیں گے جو آپ کے ارد گرد رہتے تھے، آپ کے قریب، کہ آپ کے قرب میں پتھر ہوتا تو پتھر میں تبدیلی آتی تھی، درخت ہوتا تو درخت میں تبدیلی آتی تھی. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتظامات تھے تاکہ لوگ آپ کو پہچان جائیں اور آپ پر ایمان لے آئیں. راہب نے یہ لاجک اس لیے دی تھی کہ کوئی بے جان پتھر، کوئی درخت کسی نبی کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرتا. اس لیے میں نے پہچان لیا کہ یہ نبی ہے اور ہماری کتابوں میں اس کا تذکرہ موجود ہے، اور اسے دیکھ کر میں نے پہچان لیا. دوسری بات اس نے ایک اور کہی. وہ بھی کیا دور تھا جب رسول اللہ کو پہچاننا بہت مشکل تھا.
لیکن ایسی بات نہیں ہے کہ مشکل ہمارے لیے نہ ہو. ہم جب اپنی قبروں میں لیٹے ہوں گے، جب ہماری سانس نہیں چل رہی ہوگی، جب ہماری روح ہمارے جسم کی طرف لوٹائی جائے گی، کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا جائے گا؟ اس وقت کیسے پہچانیں گے کہ یہی اللہ کے رسول ہے؟ کیوں نہ ہم ان کے بارے میں جانیں کہ ہم سے تو قبر میں جو 3 سوال ہونے ہیں، ان 3 سوالوں میں سے ایک یہ ہے کہ تیرا رسول کون ہے؟ یہ شخص، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو جو آپ کو نہیں پہچانتا ہوگا، جو آپ پر ایمان نہیں لاتا ہوگا، وہ کہے گا مجھے نہیں معلوم یہ کون ہے. کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر والوں میں سے کوئی ایسا شخص ہو جو قبر میں جا کر یہ کہے کہ میں نہیں جانتا یہ کون ہے؟ آپ چاہتے ہیں؟ کتنا ضروری ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننا، آپ کو پہچاننا. تب سوچئے یہودیوں نے، عیسائیوں نے آپ کو کیسے پہچانا؟ پڑھا تھا نبی، پڑھ گئے، علم تھا، نشانیوں کا علم تھا جس کی وجہ سے وہ پہچان گئے تھے. دوسری نشانی بتائی، میں نے اسے کندھے کی ہڈی کے نیچے لگی مہر نبوت سے پہچانا ہے. کیا آپ جانتے ہیں رسول اللہ کی مہر نبوت کہاں تھی؟ کندھے کی ہڈی کے نیچے. اور ایک بچی کا تذکرہ ہمیں کتب حدیث میں ملتا ہے کہ وہ بچی ام خالد اس کا نام تھا. اپنے باپ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی. باپ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے لگے تو آپ کو پتا ہے کہ لڑکیاں تو اپنی جگہ پہ ٹھہرتی نہیں نا، تو بچی تھی. خیر وہ اٹھی اور رسول اللہ کے پیچھے چلی گئی اور جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت سے کھیلنے لگی. باپ کو بہت غصہ آیا، ناراض ہونے لگا، تو آپ نے کہا نہیں اسے کچھ نہ کہو. اور وہ پھر دوبارہ رسول اللہ کی مہر نبوت سے کھیلنے لگی. آپ کا جی نہیں چاہتا کہ آپ بھی اس مہر نبوت کو دیکھ سکیں؟ ایک شوق ہے، تڑپ ہے، ایک طلب ہے. اس طلب کی وجہ سے اللہ چاہے تو خواب میں بھی دکھا سکتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی چاہے تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کروا سکتے ہیں. اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہیں ان مجالس کے دوران ہی ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کروا دیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم دیکھیں تو ہماری آنکھیں تسکین پائیں اور ہمارے دل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے لبریز ہو جائیں، کہ یہ محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے. خیر بحیرہ راہب واپس چلا گیا، سب کے لیے کھانا تیار کیا. اس دن بحیرہ راہب کی کیفیت کیسی ہوگی کہ اللہ کے آخری نبی کو میں نے پا لیا، دیکھ لیا، اس کے بعد آنے والا کوئی نبی نہیں. اس دن کھانا بنواتے ہوئے کس طرح اس کا دل بار بار مچلتا ہوگا. جب وہ کھانا لے کر آیا تو رسول اللہ اونٹنوں کو چرانے کے لیے چلے گئے. بحیرہ کہنے لگا کہ انہیں بلاؤ. رسول اللہ تشریف لائے تو ایک بادل آپ پر سایہ کیے ہوئے تھا. اب ایک اور کیفیت تھی کہ بادل کا سایہ تھا اور آپ کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا. جب آپ قریب پہنچ گئے تو اس نے کہا دیکھو دیکھو اس پر بادل نے سایہ کر رکھا ہے. یہ علامات تھیں، یہ نشانیاں تھیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے لوگ ایکسپیرینس کر رہے تھے. جب رسول اللہ مجلس میں پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ لوگ آپ کے آنے سے پہلے درخت کے سائے پر قبضہ کر چکے ہیں. آپ ویسے ہی بیٹھ گئے، یعنی جہاں جگہ ملی بیٹھ گئے تو درخت نے آپ کی طرف جھک کر آپ پر سایہ کر دیا. عرب کی گرمی، شدت کی دوپہر، اور درخت نے آپ کے لیے سائے کا اہتمام کر دیا. راہب نے اس موقع پر بھی پکار کر کہا دیکھو دیکھو درخت نے جھک کر اس پر سایہ کر دیا ہے. کھانے سے فراغت کے بعد اس نے قافلے والوں کو سمجھایا اس بچے کو لے کر چلے جاؤ،
روم نہ جانا، ورنہ رومی سے دیکھیں گے تو اس کی خاص علامات سے اسے پہچان لیں گے، اور اگر بس چلا تو اسے قتل بھی کر دیں گے۔ ابھی وہ یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ اسے 7 رومی آتے دکھائی دیے۔ وہ بھاگ کر ان سے ملا اور پوچھا، آپ کیسے آئے ہو؟ وہ کہنے لگے، ہمیں پتا چلا ہے کہ آخری نبی اس مہینے ادھر آنے والا ہے۔ آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ یہودیوں کی کتابوں میں کتنی ڈیٹیل کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بارے میں تذکرہ موجود تھا، اس کے باوجود وہ آپ پر ایمان نہیں لا سکے تھے۔ بہت کم لوگ تھے جو ایمان لائے۔ ساتھ یہودی تھے، انہوں نے کہا اس لیے ہر راستے کی طرف لوگ بھیج دیے گئے ہیں تاکہ اسے گرفتار کر سکیں، اور ہمیں خصوصاً بتلایا گیا ہے کہ وہ نبی اس راستے سے آنے والا ہے، اس لیے ہم اس راستے سے آئے ہیں۔ راہب کہنے لگا، کیا فہم و فراست کے لحاظ سے تم سے کوئی بہتر شخص پیچھے مرکز میں موجود ہے؟ اس حوالے سے اسے قائل کیا جائے۔ انہوں نے کہا، نہیں، ہمیں تو صرف یہ خبر ملی ہے کہ وہ اسی راستے سے آ رہا ہے۔ راہب کہنے لگا، ذرا سوچو، اگر اللہ تعالیٰ نے ایک کام کا فیصلہ کر لیا ہے تو کیا کوئی شخص اسے روک سکتا ہے؟ یعنی آپ روکنا چاہتے ہو اور سارے راستوں پر آپ نے لوگ بٹھا دیے، اور آپ کو پتا ہے کہ اسی مہینے میں اس نے آنا ہے، تو کیا آپ اس کا راستہ روک لو گے؟ وہ کسی نے کہا کہ امن کے نام پہ ہر سچ کو مقید کر دے، فکر کی تاریک سبیلوں پہ بٹھاؤ پہرے، روکنے سے کبھی رکتا ہے بہاروں کا سفر، لاکھ خوشبو کے ذخیروں پہ بٹھاؤ پہرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ روکنا چاہتے تھے، وہ آپ پر ایمان لانے والے نہیں تھے۔ کبھی بعد میں بھی انہیں گوارا نہیں ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں اللہ تعالی کی طرف سے قبول کر لیں۔ آپ کے پہلے دشمن بنے تھے، اسی لیے رب العزت نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، کہ آپ سب سے پہلے اس کا انکار کرنے والے نہ بن جاؤ۔ بہرحال انہوں نے راہب کے پاس کچھ دیر ٹھہرنا گوارا کیا، اور جب پاس بیٹھے رسول اللہ کو دیکھا تو ہمیں یہ روایت ملتی ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کر لی۔ اب یہ بیعت کیسے ہوگی؟ ہم اس روایت کو دیکھتے ہیں، صحیح سنن ترمذی میں یہ روایت ہمیں ملتی ہے۔ امام البانی نے اس روایت کے بارے میں کہا یہ بالکل صحیح روایت ہے۔ خیر، یہودیوں نے پوچھا اس کا سرپرست کون ہے؟ پتا چلا ابو طالب ہیں، تو وہ منتیں کرتے رہے کہ اس کو ضرور واپس بھیج دو۔ آخر کار ابو طالب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس بھیج دیا۔ واپسی پر راہب نے رسول اللہ کو کیک اور زیتون کا تیل تحفے میں دیا۔ اس نے دل میں سوچا ہوگا آخری نبی کے حضور جو نذرانہ پیش کر سکوں پیش کر دوں، کہ یہ اللہ کا حبیب ہے، اس کے بعد تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والا کوئی نہیں۔ تو یوں آپ نے یہ پہلا سفر کیا۔ علماء کا اس بارے میں بہت اختلاف ہے، لیکن اس حدیث کو امام حاکم نے، امام ترمذی نے اسے حسن کہا، امام حاکم نے اسے صحیح قرار دیا، حافظ ابن حجر نے اور امام البانی نے امام حاکم کی تائید کی ہے۔ اور یہ روایت مستدرک حاکم میں والیوم 2 پیج 616 پر دیکھ سکتے ہیں۔ امام حاکم نے جو روایات کی ہیں وہ بخاری اور مسلم کی شرائط پر کی ہیں، تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ان واقعات کا حق اور سچ ہونا تحقیق شدہ ہے۔ تو ان پر تحقیق کر لی گئی، اس وجہ سے محض اس بنا پر کہ ایک طبقہ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اس قدر غلوف کرتا ہے کہ آپ کے بچپن کے واقعات کو بھی زیادہ مبالغے کے ساتھ بیان کرتا ہے، تو اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں سچی ہیں، ان میں سے کوئی بات غلط نہیں ہے، الحمدللہ۔ ہاں، ہمیں یہ ملتا ہے کہ حافظ ذہبی نے اس روایت کو قبول نہیں کیا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں ابن اسحاق نے بھی ترمذی کی طرح اس روایت کو بیان کیا ہے،
اور مغازی کی کتابوں میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ رسول اللہ نے اپنے چچا زبیر بن عبد المطلب کے ساتھ 14 برس کی عمر میں بھی ایک سفر کیا تھا، اور اس وقت آپ کا یہ سفر تجارتی سفر تھا، اور اس سفر میں بھی کئی غیر معمولی نشانیاں دیکھی گئی تھیں، اور ان میں سے ایک نشانی یہ تھی کہ آپ جس راستے سے گئے تھے وہاں ایک خوفناک اونٹ بند کر رکھا تھا کسی نے، لیکن اس اونٹ نے جو ہی رسول اللہ کو دیکھا، یعنی راستہ بند تھا، آپ یوں سمجھ لیں کہ جیسے ہمارے یہاں ٹرالرز کے ذریعے سے راستے بند کیے جاتے ہیں نا، پھر ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ موو نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ پاکستان میں ایسا وقت کبھی نہ لائے کہ جب اس طرح کے خانہ جنگیوں کے سلسلے مزید جاری ہوں۔ تو ایسے ہی عربوں کے یہاں سم ٹائمز ایسا ہوتا تھا کہ کوئی اونٹ جو ہے وہ بہت زیادہ خوفناک ہو جاتا تھا، کیونکہ وہ ہر ایک کو کاٹنے کو دوڑتا تھا۔ تو خوفناک اونٹ نے راستہ بند کر دیا، اس نے جب آپ کو دیکھا فوراً بیٹھ گیا اور ادب اور عاجزی کے ساتھ اپنا سینہ زمین پر رگڑنے لگا، کیونکہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا تھا۔ آپ کو پہچاننے والا اونٹ بھی تھا، آپ اس پر سوار ہو گئے۔ اسی طرح ایک دفعہ ایسا ہوا کہ راستے میں شدید سیلاب سے واسطہ پڑا، تو اللہ تعالیٰ نے سارا پانی خشک کر دیا اور وہ وادی سے صحیح سلامت گزر گئے۔ اس واقعے کو بھی اگر آپ دیکھنا چاہیں تو حافظ ابن کثیر نے یہ روایت سعید بن یحییٰ کے توسط سے نقل کی ہے۔ یہ سند اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ مرسل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کے بارے میں اہل کتاب کے اقوال کی بڑی حکمت ہے۔ بحیرہ راہب کے واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ اہل کتاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو جانتے تھے۔ قرآن مجید کی آیت اس حوالے سے ہمیں ملتی ہے، رب العزت کا فرمان ہے وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ جب ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کتاب آئی جو اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے جو ان کے پاس ہے، اور اس سے پہلے وہ ان لوگوں کے خلاف فتح مانگتے تھے جنہوں نے کفر کیا، پھر جب وہ ان کے پاس آ گیا جسے انہوں نے پہچان لیا تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا، لہذا کافروں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص بیان کرتے تھے، امام بخاری نے یہ روایت نقل کی ہے کہ قرآن مجید کی یہ آیت یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی ہم نے تمہیں خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا، گواہ بنا کر بھیجا ہے۔ یہ بات تورات میں یوں آئی ہے کہ اے نبی کریم ہم نے تمہیں خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا اور گواہ بنا کر بھیجا۔ ایگزیکٹلی وہی بات ہے جو قرآن میں آئی، اور امیوں کے لیے پناہ بنایا ہے، یعنی عربوں کے لیے، تم میرے بندے اور رسول ہو، میں نے تمہارا نام متوکل رکھا ہے، نہ تم بدخلق ہو، نہ سخت طبیعت رکھتے ہو، نہ بازاروں میں شور مچانے والے، تم برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے بلکہ معاف کر دیتے ہو اور درگزر کرتے ہو۔ اللہ اس کی روح قبض نہیں کرے گا جب تک کہ اس کے ذریعے سے ایک گمراہ امت کو راہ راست پر نہ لے آئے، یہاں تک کہ وہ پکار اٹھیں لا الہ الا اللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کلمے کے ساتھ اندھی آنکھیں، بہرے کان اور بند دل کھول دے گا۔ الحمدللہ۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 4838 نمبر پر، اور سورہ الاحزاب کی آیت کا نمبر ہے 45، اور سورہ البقرہ کی آیت کا نمبر 79 ہے جو ہم نے دیکھی۔ تو یوں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اب قیامت سے پہلے یہودی اپنی کتاب کے توسط سے آپ کے بارے میں جانتے تھے، اور قرآن گواہی دیتا ہے کہ وہ آپ کو ایسے پہچان گئے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے۔ کیا آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچاننے لگ گئے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نا کہ ابھی تو آغاز ہے نا، انشاءاللہ آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا، تو انشاءاللہ آگے یہ سلسلہ جاری رکھیں گے۔
تو جو کچھ پہلی کتابوں میں آیا اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحم دل شخصیت کے مالک ہیں اور لوگوں کے لیے نیکیاں کرنے والے ہیں، اور آپ بنی اسماعیل سے تعلق رکھنے والے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں، اور آپ کی وجہ سے آپ کی امت کو تمام قوموں میں برکت حاصل ہوگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے براہ راست وحی حاصل کرنے والے، اور حضرت عیسیٰ ابن مریم کی رسالت کے بعد آخر میں آپ تشریف لائیں گے، اور آپ کا نام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں میں فارقلیت کے نام سے آیا ہے۔ آپ کے افعال، آپ کے اقوال، آپ کی خصلتیں بتاتی ہیں کہ آپ ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ انگریزی میں محمد کو دا پریزڈ کہا جاتا ہے، یعنی وہ جس کی بہت زیادہ تعریف کی گئی ہو۔ آپ کو آپ کی نبوت سے پہلے صادق اور امین کہا جاتا تھا۔ آپ کی شہرت عالمگیر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لے کر آئے حق ہے، آپ حق کی طرف رہنمائی کرنے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العزت نے یہ گواہی دی ہے محمد الرسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ والذین معہ، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں۔ آپ کس کے ساتھ ہیں؟ دل سے کس کے ساتھ ہیں اور کیا چاہتے ہیں کہ کس کے ساتھ ہو جائیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا والذین معہ، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ کافروں کے لیے شدت پسند ہے اور آپس میں رحیم اور شفیق ہیں۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی مثال ہے جو لوگ ان کے ساتھ ہیں، کافروں پر شدت پسند ہیں، آپس میں رحیم اور شفیق ہیں۔ آپ انہیں دیکھو گے رکوع میں، سجدوں میں، وہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رضا کی تلاش میں رہتے ہیں۔ آپ ان کو ان کے چہرے بشرے سے پہچان سکتے ہو، ان کے چہروں پر سجدوں کے اثرات سے علامات ہیں۔ یہ ان کی مثال تورات میں ہے۔ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ، اور ان کی مثال انجیل میں یوں ہے كَزَرْعٍ، جیسے کھیتی ہو، اخرج شطأه، جس نے ایک کمپل نکالی، فآزرہ فاستغلظ فاستوى على سوقه، جو کمپل پہلے گدرائی، پھر موٹی ہوئی، پھر اپنے تنے پر کھڑی ہوئی۔ کاشت کرنے والوں کو وہ فصل اچھی لگتی ہے تاکہ کافر اس کو دیکھنے سے چلیں۔ یہ پوری رسول اللہ کی لائف سائیکل ہے، پوری لائف کی ایکٹیویٹی ہے کہ آپ نے ان لوگوں کو تیار کیا ساری انسانیت تک اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے، جو لوگ آپ کا ساتھ دینے والے تھے، اور انہوں نے مشرق و مغرب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچا دیا، اور اپنے کردار سے انہوں نے ثابت کیا کہ ہم آخری نبی کی تربیت یافتہ ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہندی کتابوں میں بھی آیا ہے۔ محمد کے معنی سنسکرت زبان میں اس کے لکھنے کی شکل اور اس کا تلفظ، یہ سب کچھ مقدس ہندی کتابوں میں موجود ہے۔ جیسے رگ وید میں کنڈ 5 ہے اور منڈل 27 اور منتر نمبر 1 میں موجود ہے۔ اسی طرح سے اتھر وید میں، اسی طرح سے بھوشا پرانا کنڈ میں، اور اسی طرح سے باقی کتابوں میں بھی۔ اور لفظ احمد اور اس کے معنی سنسکرت زبان میں اس کے لکھنے کی شکل اور اس کا تلفظ، یہ سب کچھ ہندی کتابوں میں موجود ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کے بارے میں دنیا کے گوشے گوشے میں اطلاع تھی کہ آخری نبی آنے والا، اور آخری نبی کی نشانیوں کو سبھی پہچانتے تھے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم جب ننھے بچے تھے، جب آپ نے
اپنی ماں کا اور دیگر خواتین سے دودھ پیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے، جب آپ دادا کی کفالت میں تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کی کفالت میں چلے گئے، کیا تبدیلی تھی جو آپ کی ذات میں آئی، اور کیا چیزیں تھی جو آپ کی ذات میں مستقل طور پر موجود رہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت خود رب العزت نے کی، اور اللہ پاک نے آپ کو ایک بار پھر کہا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوف اور خطرے میں رہتے تھے، جب آپ مدینہ میں تھے، واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے بچا لے گا. کیا آپ لوگوں کی فکر نہ کریں؟ لوگ آپ کا بال بیکا بھی نہیں کر سکتے. لیکن جب آپ بچے تھے اس وقت اللہ تعالیٰ نے جاہلانہ باتوں سے آپ کی حفاظت فرمائی، جاہلانہ کاموں سے آپ کی حفاظت فرمائی. آپ کی سرگرمیوں میں سب سے خوبصورت سرگرمی وہ تھی جب مکہ میں بلد امین میں بیت اللہ کی عمارت منہدم ہو گئی، نئے سرے سے کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پتھر ڈھو رہے تھے. آپ کا کندھا مبارک چھل گیا تھا، زخمی ہو گیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہبند باندھا ہوا تھا. آپ کے چچا عباس نے آپ سے تقاضا کیا کہ ازار یعنی تہبند کھول کر کندھے پر رکھ لیں تاکہ کندھا پتھر سے زخمی نہ ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر چچا نے پریشر ڈالا، آپ نے جو ہی ازار اتارا آپ بے ہوش ہو گئے، اور اس کے بعد آپ کبھی بغیر کپڑے کے نظر نہیں آئے. یہ روایت ہمیں صحیح بخاری میں ملتی ہے 364 نمبر پر. ایک دن آپ قریشی بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے. کبھی آپ کھیلے تھے بچپن میں؟ آپ بھی یقیناً کھیلتے ہوں گے. آپ کن لوگوں کے ساتھ کھیلتے تھے؟ جو آپ کی فیملی کے یا آپ کے گھر کے ارد گرد بچے رہتے ہوں گے، نیچرلی جس کے ساتھ فیملی کا تعلق ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعلق تھا وہ زیادہ قبیلہ قریش کے لوگوں کے ساتھ تھا. کسی ضرورت سے پتھر اٹھانے کی نوبت آئی، آپ نے اپنا ازار کھولا، گردن پر رکھ لیا. جو ہی ننگے ہوئے تو کسی غیبی قوت نے آپ کو زور سے تھپڑ مارا، یعنی جیسے اچھے طریقے سے ہلایا جاتا نا، اسی طرح سے کہ اپنے ازار کو اپنے اوپر باندھو. آپ نے فوراً باندھ لیا. دوسرے بچوں کو اس واقعے کا علم نہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا لیا گیا. گویا آپ نے علیحدگی میں کپڑے اتارے. یہ بالکل بچپن کی بات ہے. السیرہ النبویہ ابن ہشام کی کتاب ہے، والیوم 1 پیج 241 پر ہے. اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 بار ایسا ہوا. آپ کے ساتھ تو زندگی میں بہت بار ہوا ہوگا، کیونکہ آپ کے خاندان میں کبھی کوئی شادی ہوئی ہوگی، کبھی آپ کے تعلق والوں میں شادی ہوئی ہوگی اور آپ نے اس شادی کی مجلس میں شرکت کی ہوگی. اور شادی کی کیا بات ہے، آپ کتنی بار شاپنگ کرنے کے لیے کسی شاپنگ مال میں گئے ہوں گے، کسی شاپ پر، کسی جگہ پر، یا آپ کسی ہو سکتا ہے کہ سفر کے دوران کسی کوچ میں بیٹھے ہوں یا کسی ایئرپورٹ پہ بیٹھے ہوں تو آپ نے کچھ آوازیں سنی ہوں، کچھ ایسی آوازیں جن کو لوگ خوشی کی آواز کہتے ہیں. وہ آوازیں مکہ میں بھی آیا کرتی تھی. مکہ کے لوگ بھی اسی طرح سے خوشیاں مناتے تھے، اور جب خوشی کا موقع ہوتا تھا تب خاص طور پر نوجوان مجلسیں سجایا کرتے تھے، اکٹھے بیٹھتے تھے. اللہ تعالیٰ نے غیبی طور پر آپ کو ایسی مجالس میں جانے سے روک دیا. علماء نے اس واقعے کی صحت میں اختلاف کیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ امام البانی نے اس بارے میں یہ بتایا کہ اس کے دلائل بہت قوی ہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 بار اللہ تعالیٰ نے ایسی مجالس سے بچا لی کہ آپ راستے میں ہی سو گئے تھے. جب آنکھ کھلی تو سب کچھ ختم ہو چکا تھا، رات ہی گزر چکی تھی. ایک بار بھی ایسا ہوا اور دوسری بار بھی ایسا ہوا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد کے سارے لوگ ہی ایسے تھے کہ حج کے لیے جب لوگ آتے تھے تو قبیلہ قریش کے لوگ عرفات نہیں جاتے تھے. آپ کو اس بات کا بڑا قلق تھا کہ یہ لوگ کیوں نہ عرفات جائیں. تو اللہ پاک نے یہ وحی نازل کی تھی، ثم افیدوا من حیث افاض الناس، کہ پھر
تم بھی وہیں سے واپس آؤ جہاں سے لوگ واپس آتے ہیں، یعنی فرق نہیں ہے لوگوں میں۔ امام بہقی کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زندگی میں کسی بت کو نہیں چھوا، کبھی کسی بت کو ہاتھ نہیں لگایا۔ نزول وحی سے پہلے بھی آپ اس فعل سے روکا کرتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار جب سفر کے لیے گئے تو ہمیں ایک اور روایت سے ملتا کہ بحیرہ راہب نے آپ سے اس موقع پر یہ بات کہی تھی، کسی نے لات اور عزا کی قسم کھائی تو اس نے کہا کہ تم بھی اپنے بتوں کی قسم کھا کر بتا دو، کیا واقعی تمہارے ساتھ یہ معاملات پیش آتے ہیں؟ خصوصیات کے بارے میں پوچھنا چاہتا تھا وہ کہ آپ کیا کرتے ہو اور کیسے رہتے ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اگر لات اور عزا کا واسطہ دے کر پوچھو کہ میں لات اور عزا کو کبھی پسند نہیں کرتا، میں نفرت کرتا ہوں، میں اس کے واسطے سے کبھی کوئی بات نہیں بتاؤں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر اس خدا کے واسطے بتا دو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جو کچھ انہوں نے پوچھا تھا اس کا جواب دیا۔ تو ایسی بہت سی روایات ملتی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ بچپن میں بھی کبھی بت پرست ہونا تو دور کی بات ہے، کسی بت کے بارے میں سننا بھی اچھا محسوس نہیں کرتے تھے، اور آپ نے کسی بت کو کبھی ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ طواف کے وقت اساف اور نائلہ بت کو ہاتھ لگانے سے آپ ہی نے انکار کیا تھا، جبکہ اہل جاہلیت ایسا کیا کرتے تھے۔ اس روایت کو آپ دیکھنا چاہیں تو آپ دلائل النبوہ میں دیکھ سکتے ہیں اور البدایہ والنہایہ میں دیکھ سکتے ہیں۔ اور بحیرہ راہب نے جب لات اور عزا کی قسم کھائی اور آپ نے اس موقع پر یہ کہا لات اور عزا کا نام لے کر مجھ سے کسی چیز کا مطالبہ نہ کرو، اللہ کی قسم مجھے جتنی ان سے نفرت ہے اتنی کسی اور چیز سے نفرت نہیں۔ اس روایت کو آپ دیکھنا چاہیں تو آپ دلائل النبوہ میں اور السیرہ النبویہ ابن ہشام میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دور جاہلیت میں بھی آپ کو برے کاموں سے بچا لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے شیاطین سے آپ کو محفوظ رکھا تھا، شیاطین کے وار سے آپ کو بچا لیا تھا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ مسند احمد کی روایت والیوم 3 پیج 419 پر ہے۔ تو لات اور عزا کے نام سے نفرت کرنا، ان کی قسم کھانے سے نفرت کرنا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے دلائل میں سے کہ آپ نے جس کی مستقبل میں بھی دعوت دینی تھی، آپ بچپن سے ہی ان چیزوں سے نفرت کرتے تھے۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ قریشی ہر سال بوانا بدھ کے پاس عید منایا کرتے تھے، ان کی بھی تو عیدیں تھی نا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدھ کے پاس ٹھہرنے سے انکار کر دیا کہ میں تو نہیں جاتا۔ اس وجہ سے آپ کی پھوپھیاں اور چچا ابو طالب آپ سے بہت ناراض ہوئے تھے۔ فیملی پریشرز تو آپ بھی میٹ کرتے ہوں گے، آپ دیکھتے ہوں گے جو باتیں فیملی کو پسند نہیں آتی اس میں بہت پریشرائز کرتے ہیں سب۔ تو آپ نے مجبوراً ان کی بات ماننے کا ارادہ کر لیا، تو اللہ تعالیٰ نے بتوں کو چھونے سے بچا لیا۔ ایک سفید روح لمبے قد کا آدمی آپ کے سامنے ظاہر ہوا، اس نے آگے بڑھ کر آپ کو بت چھونے سے روک دیا۔ اس طرح اپنی زندگی میں آپ قریش کی کسی عید میں شریک نہیں ہوئے۔ اس کو آپ دیکھنا چاہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں الطبقات الکبریٰ میں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کیسے آپ میلوں میں شریک ہونے سے بچا لیے گئے۔ 2 فرشتوں نے وحی سے پہلے آپ کو مشرکین کے ساتھ ان کے میلوں میں جانے سے روک دیا تھا، آپ کبھی کسی میلے کھیل تماشے میں نہیں گئے تھے۔ اس کو آپ دیکھنا چاہیں تو دلائل النبوہ میں دیکھ سکتے ہیں۔ الحمدللہ ان واقعات سے ثابت ہوتا ہے کہ جاہلیت کی قبیح رسومات سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچا لیا تھا، اور یہ کہ لوگوں کی موجودگی میں ننگا ہونا چونکہ بہت قبیح عمل ہے، اسلام نے اشد مجبوری میں تو اجازت دی ہے جیسے علاج وغیرہ کے حوالے سے، ورنہ اسے سخت حرام قرار دی ہے کہ اللہ کے رسول مرد تھے۔ لیکن ہمارے یہاں خواتین بھی اپنے جسموں کی جس طرح سے نمائش کرتی ہیں اور دوسروں کی نظروں میں اچھا بننے کے لیے جو کام بھی کیے جاتے ہیں، اس کی وجہ سے اس فتنے کے دور میں کتنے بڑے بڑے فتنے سر اٹھا رہے ہیں۔ وہ جن کے پاس مسیحا سمجھ کر لوگ جاتے ہیں وہی لٹیرے بن گئے۔ مسیحا لٹیرے کیسے بنتے ہیں؟
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق نہیں رکھا، ماؤں نے سدا ہی محنت کرنے کا شوق دلایا، ابتدا سے ہی اسکول کے ساتھ ٹیوشنز کا سلسلہ چلتا رہا، پھر جب ٹرمینل سٹیج آئی تو بالکل ہر طرف سے بیگانہ ہو کر وقت گزارا، پھر ایف ایس سی یا اے لیولز میں زیادہ مارکس لے لیے تو سیدھے میڈیکل کالجز چلے گئے۔ آج میڈیکل کالجز والے پریشان ہیں کہ ہم ان بچوں کی تربیت نہیں کر پا رہے، کہ انہیں اچھا انسان نہیں بنا پا رہے، اور یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز نے سنڈیکیٹ سے اس کی اپروول لی ہے کہ ہم اچھے ڈاکٹر بنانے کے لیے یہ چاہتے ہیں کہ ان کے نصاب میں ایسی کتب کو داخل کیا جائے جس کی وجہ سے یہ اچھے انسان بن سکیں۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس پر ہم سب کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی جنہوں نے یہ پہچان لیا ہے کہ یہ سلیبس پڑھ کے کوئی اچھا ڈاکٹر، کوئی اچھا انسان نہیں بن سکتا۔ اس وجہ سے اچھا انسان بنانا ایک اور عمل ہے، اور اس عمل سے گزارنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے مدد لینی پڑے گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو اپنانا پڑے گا۔ اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر طرح کے کبھی اعمال سے دور رکھا، اس میں یہ دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عظیم الشان مقصد کے لیے تیار کیا تھا۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔